السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان نوشین بخاری۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ K2 جو ہے ہمیشہ آپ کے لیے انٹرٹینمنٹ اور انفارمیشن کے حوالے سے پروگرامز لے کر آتا ہے، لیکن ہماری ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ جو ہمارے عوام کے مسائل ہیں ان کے بارے میں بھی بات کی جائے، ان کے بارے میں آگاہی دی جائے، نہ صرف پاکستان کے اندر جو لوگ بستے ہیں بلکہ پاکستان سے باہر بیرون ملک جو لوگ بستے ہیں ان کی بھی پکار سنی جائے اور متعلقہ عوام تک یا متعلقہ حکام تک جو ہے وہ پہنچائی جائے۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ان پاکستانیوں کے بارے میں جو بیرون ملک میں مقیم ہے، خصوصی طور پر انگلینڈ میں۔ جی ہاں، انگلینڈ میں پاکستانی کمیونٹی بہت زیادہ تعداد میں موجود ہے اور کئی سالوں سے وہاں پر موجود ہیں، کئی نسلیں وہاں پر ہماری جو ہیں وہ آباد ہو رہی ہیں وہاں پہ، اور اب وہ اپنے آپ کو انگلینڈ کا حصہ بھی کہتے ہیں اور پاکستان کا تو کہتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے اپنے جو آپ کی جو جڑیں ہوتی ہیں ان سے آپ جو ہے وہ بالکل بھی لا تعلقی نہیں کر سکتے، چاہے آپ سالوں کے حساب سے بھی پاکستان نہ آئیں تو۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بتائیں گے لوگوں کو اس پروگرام میں کہ اگر آپ کو کچھ مسائل ہیں تو ان کو کن کن اداروں کے ساتھ جو ہے وہ آپ جا کر ڈسکس کر سکتے ہیں اور وہاں پر آپ کی جو ہے وہ مدد امداد جو ہے کیسے کی جا سکتی ہے۔ اس چیز کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج جو مہمان موجود ہیں وہ وہاں پر ویسے تو بائی پروفیشن ویب ڈیولپر ہیں، لیکن وہ وقت نکالتے ہیں اور عوام کی سماجی جو بھی مسائل ہیں ان کے بارے میں وہاں پر بات چیت بھی کرتے ہیں اور ان کو ان کا حل بھی دیتے ہیں انفرادی طور پر۔ ان کی کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے، لیکن انفرادی طور پر یہ کیا کیا کرتے ہیں انگلینڈ میں بھی اور پھر یہاں پر پاکستانی جو ہیں ان کے لیے ہم آج ان سے یہ سارے سوالات پوچھیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد قاضی ناصر صاحب۔ جی، آپ اپنا تعارف کرائیے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ انگلینڈ میں کیسی گزرتی ہے۔ میرا نام جیسے کہ آپ نے بولا قاضی محمد ناصر ہے۔ میں UK کے ہیمل ہیمسٹڈ کی پیدائش ہوں۔ اچھا۔ اور ادھر پاکستان میں پنڈی کا مقامی ہوں میں، اور غالباً 85 یا 86 میں میرے دادا ابو یہاں سے UK گئے تھے، اور ان کے بعد پھر میرے ابو اور باقی سب پھر اس ٹائم سے لے کر اب تک اب ہم دونوں ملکوں میں آباد ہیں۔ صحیح۔ تو اوورسیز پاکستانی ہونے کی حیثیت سے اس کے خواص بھی ہیں، اس کی اچھائیاں بھی ہیں، اس کی برائیاں بھی ہیں، لیکن ہم چاہیں گے کہ آپ پہلے بتائیں کہ اس کے فوائد کیا ہیں جب آپ وہاں پر جاتے ہیں اور ایز این اوورسیز پاکستانی آپ زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں۔ جی، فوائد ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کون سی کنٹری کو بلانگ کرتے ہیں۔ اگر آپ UK ہیں یا اینی ادر یورپین کنٹریز میں، تو اگر آپ وہاں کے نیشنلٹی ہولڈر ہیں تو آپ کو پھر سہولت یہ ہے کہ آپ کو الگ الگ کنٹریز میں ویزا فری انٹری دی جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ عرب ممالک میں ہیں تو وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ آپ کی وہاں پر ایکٹیویٹیز بھی کچھ رہ چکی ہوئی ہیں، آپ وہاں پر پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ مل کر کام شام کرتے رہتے ہیں، تو اپنی کچھ جو مصروفیات ہے وہاں پر خصوصاً جو آپ پاکستانی کمیونٹی کے حوالے سے اور ان کی مدد امداد کے حوالے سے کرتے ہیں اس پہ کچھ روشنی ڈالیے گا۔ اچھا جی، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاکستانی بھائی بہن اوورسیز میں آباد ہیں ان کے اگر کوئی مسئلے ہیں، کوئی پریشانی ہیں، کوئی ایشوز ہیں تو وہ ان کے ساتھ ڈسکس کیے جائیں اگر وہ کرنا چاہیں تو۔ ڈسکس کرنے کے بعد کوشش یہ ہوتی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ان چیزوں کے متعلق جو ادارے بنے ہوئے ہیں یا جو پلیٹ فارمز ہیں اس ایشو کے ہیلپ کے لیے ہم ان کے ساتھ ان کو ریفر کرتے ہیں، ان کا رابطہ کروایا جائے۔ ریفر کرتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، بائی پروفیشن آپ بزنس ویب ڈیولپر ہیں، تو آپ کو وقت مل جاتا ہے اپنی نوکری کے ساتھ ساتھ یہ ساری ایکٹیویٹیز کرنے کا بھی؟ وقت نکالنا پڑتا ہے۔ اگر ملنے کی بات کریں تو بہت مشکل ہوتا ہے، نکالنا پڑتا ہے، لیکن اگر آپ وہاں کے لوگوں کی پریشانیاں دیکھیں یا جس معاملات میں وہ اپنی زندگی جی رہے ہیں وہ دیکھیں تو پھر آدمی کا ویسے ہی دل کرتا ہے کہ کسی قسم کی ہیلپ کی جائے۔ صحیح۔ تو وہاں پر جو پاکستانی کمیونٹی ہے، آپ نے جس طرح سے اپنی مصروفیات بتائی ہیں ان میں سے کچھ ہمیں جو بنیادی جو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، جو آپ کو کام کرنے میں مزہ بھی آتا ہے اور ایسی ایکٹیویٹیز جو آپ نے ان کے لیے کی ہیں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ وہاں پہ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے یا پاکستانیوں کے تحفظ کے حوالے سے، یا جیسے وہاں پر مساجد ہوتی ہیں بہت زیادہ، تو بین المذاہب جو ہم آنگی ہے اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ آپ لوگ کیا کیا کرتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے جو انٹرفیتھ ہارمنی والی بات ہے نا مذہبوں کے بارے میں، میرے پاس ایک چھوٹی سی سٹوری ہے جو میں شیئر کرنا چاہوں گا۔ میرے دادا ابو مولانا محبوب علی یہاں پنڈی میں آباد ہیں،
وہ بھی اوورسیز پاکستانی ہیں لیکن یہاں پہ انہوں نے مسجد بنائی ہوئی ہے اور ماشاءاللہ ابھی ان کی 90 سال کے لگ بھگ عمر ہے اور الحمدللہ ابھی تک نمازیں وہ خود پڑھا رہے ہیں. مسجد شروع سے جہاں تک کام ابھی تک پہنچے وہ کروا رہے ہیں. جمعہ بھی خود پڑھا رہے ہیں. باقی یہاں تک کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ مسجد کی صفائی تک بھی ماشاءاللہ خود کرتے ہیں اس عمر تک بھی. جب 1985 یا 86 میں میرے دادا ابو گئے تھے یو کے تو وہاں ہیمل ہیمسٹڈ کے ایریے میں ایک مسجد کی تعمیر کی تھی چند لوگوں نے مل کے. تو اس وقت میرے دادا ابو اس مسجد کے امام تھے. تو امام ہونے کے ناطے ان کا یہ کام ہوا کرتا تھا نمازوں کے علاوہ کہ جو الگ مذاہب کے لوگ ہیں ان کے اندر یہ تعلیم لانا یا ان کو یہ ایجوکیٹ کرنا اس چیز کے حوالے سے کہ ہم پہلی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان کس طرح کے لوگ ہیں اور دوسری بات بینگ پاکستانی ہم لوگ ہمارا کلچر کیا ہے ہم کون ہیں ان کو آگاہ کریں تاکہ لوگ ہمیں جانیں. جو ایک نیگیٹو ماحول بنا ہوا ہے ہمارے ارد گرد جو ہمارا نام خراب ہے وہ محنت سے پھر یہ چیز بنتی ہے. تو اس ٹائم پہ میرے دادا ابو بطور امام جایا کرتے تھے ہاسپٹل میں. تو ہاسپٹل میں اگر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کس مذہب کا ہے جو پیشنٹ ہے ہندو ہے سکھ ہے عیسائی ہے یہودی ہے مسلم ہے تو جس کو وہ مل پاتے تھے وہ ملتے تھے اور اس وجہ سے الحمدللہ کافی لوگوں نے کلمہ بھی پڑھا تھا اور مسلمان بھی ہوئے تھے. تو انٹرفیتھ کی جو بات ہے وہ یہ اور باقی جو کام ہم کرتے ہیں ہمیشہ سے میری فیملی کی یہ ایک موٹو رہا ہے کہ جب بھی ہم کسی کی مدد کر سکیں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جہاں تک ہم کر سکتے ہیں جہاں تک اللہ نے ہمیں توفیق اور استطاعت عطا فرمائی ہے ہم کوشش کرتے ہیں. صحیح. آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ ایک ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ موجود ہے ایک تصور ہے کہ بیرون ملک جب لوگ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بس پھر پیسے کی ریل پیل ہے. ایک بیرون ملک مقیم پاکستانی کو پیسے کے حوالے سے کوئی دقت نہیں ہو سکتی کوئی مشکل پیش نہیں آ سکتی. آپ ہمارے ناظرین کو اس بارے میں تھوڑا سا آگاہی دیجیے گا کہ ایک بیرون ملک پاکستانی جو ہے وہ جب وہاں جاتا ہے تو اس کو بھی معاشی مسائل کا سامنا رہتا ہے اور کس طرح سے پھر اس کو آپ جو ہے وہ اس کی مدد کرتے ہیں. مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے یہ سوال پوچھا ہے کیونکہ اس چیز کے بارے میں اویئرنیس جو ہے پاکستانی عوام میں ہونی چاہیے لیکن نہیں ہے. جو لوگ موجودہ ٹائم میں پاکستان سے جا رہے ہیں کسی خاص کر کے یورپین کنٹریز میں یا پھر لیٹس سے انگلینڈ حالات یہ ہیں کہ اگر وہ ویل ایجوکیٹڈ ہیں ڈاکٹر ہیں فزیشین ہیں یا پھر پائلٹ کر لیں اگر اس طرح کی کوئی ان کی فیلڈز ہیں تو ہو سکتا ہے ان کو بہت اچھا چانس مل جائے. لیکن پھر بھی یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ ان کے پاس بس اب پیسہ ہی پیسہ آ گیا. پیسہ تو بہت محنت کے بعد ملتا ہے نصیب سے ملتا ہے. تو لیکن یہ جیسے وہاں طرز زندگی ہے وہاں پر ہر چیز پہ ٹیکسز دینے پڑتے ہیں اور یہ ساری چیزیں مہنگائی وغیرہ یہ سب بھی عوامل اس میں شامل ہے. جی بالکل. وہاں پہ یہ چیز تو دیکھی جاتی ہے پاکستان میں کیونکہ کوئی بندہ ہے وہاں پہ جو مہینے کا 10 لاکھ کما رہا ہے ایک مثال دے رہا ہوں میں تو مہینے کا 10 لاکھ تو وہ کما رہا ہے لیکن اس 10 لاکھ میں سے وہ انگلینڈ کے اندر مہینے کا وہ خرچ کتنا کر رہا ہے اس کا خرچہ ہو سکتا ہے ممکن ہے وہ 10 لاکھ سے زیادہ ہو مہینے کے حساب سے. تو یہ اویئرنیس بھی ہونی چاہیے. صحیح. تو ہمارے ہاں جیسے اب زیادہ تر اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ جاتے ہیں وہ یہ سوچ کر جاتے ہیں ویزا لگوا لیا اب ہماری جو ہے وہ زندگی سمجھ جائے گی اور ہمیں جو ہے وہ سنہری دور شروع ہو جائے گا. اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. یہ بھی بہت اچھی بات ہے. اسٹوڈنٹس کے وہاں پہ حالات ڈیپینڈ کرتے ہیں. اگر وہ لوگ اس نیت سے جا رہے ہیں کہ ہاں ہم نے جا کے وہاں ایجوکیشن لینی ہے پڑھنا ہے یا کوئی نوکری پھر پڑھنے کے بعد لیگل طریقے سے ادھر کوئی نوکری کرنی ہے کیریئر شروع کر دیں. جی پھر تو اچھا ہے ماشاءاللہ لیکن رسائی ہونی چاہیے پیسہ ہونا چاہیے جس پیسے سے وہ اپنی رہائش کا بندوبست خود کر سکیں جس پیسے سے وہ ادھر آرام سے اپنا جو پیریڈ ہے پڑھائی کا وہ صحیح گزار سکیں. اگر یہ چیز ہے تو پھر ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اسٹوڈنٹس یہ سوچ رکھ کے یا یہ نظریہ رکھ کے جا رہے ہیں کہ ہم وہاں جائیں گے اور وہاں جانے کے بعد ہم نے پڑھائی تو کرنی نہیں ہے صرف جا کے ادھر کام کرنا ہے یا پھر نیشنلٹی لینی ہے کسی 2 نمبر طریقے سے بہت لوگوں کو میں نے دھکے کھاتے ہوئے دیکھا ہے. یہ اللیگل پروسیس کے تھرو بھی بہت زیادہ مسئلہ جی اللیگل پروسیس کب سے چل رہا ہے ابھی تک یہ چلتا ہے اور چلتا رہے گا یہ نہیں رکے گا کیونکہ اکثر یہ ایک چیز بھی ہوتی ہے کہ لوگ وہی بات آپ والی آ جاتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بندہ اگر کوئی باہر ہے بالکل
تو اس کے پاس پیسہ ہی پیسہ ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ آیا اوورسیز سے, کہہ لیں کہ 1 مہینے کی چھٹی آیا وہ, اب وہ 1 مہینے کی چھٹی آیا تو اس کے پاکٹ میں آپ کہہ لیں جی 5 لاکھ روپے ہے. اب اس بندے کی یہ 5 لاکھ جو ہے پورے سال کی سیونگ ہے, وہ سیونگ کیا اس نے, اور وہ بھی اس نے کی ہوگی یہاں پہ یا تو گاڑی خریدنے کے لیے یا یہاں پہ اپنے گھر والوں کو دینے کے لیے, یا پھر اس بندے کی کوشش یہ ہے کہ میں نے جا کے ایک اچھی سی ہالیڈے منانی ہے, کیونکہ دن رات ہم لوگ وہاں کام کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں. تو لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس یہ پیسے, لیکن لوگ نہیں دیکھتے اس کے پیچھے محنت کیا ہے, اس کے پیچھے محنت کیا ہے. اور دوسرا, یہ پیسہ اس بندے کے لیے 5 لاکھ نہیں ہے, یہ پیسہ اس انسان کی پورے سال کی محنت ہے, کیونکہ باقی بچا تو کچھ بھی نہیں نا اس کے علاوہ. صحیح. آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ اللیگل پروسیس کے تھرو جب لوگ یہاں سے جاتے ہیں تو ان کو میرے خیال سے آگاہی ہونی چاہیے, تو وہاں کے کیا قوانین ہیں کہ خدا نخواستہ اگر کوئی وہاں پر اللیگل قدم رکھ دیتا ہے, تو ہم نے تو ماضی میں یہ سنا تھا کہ جو کچھ بھی ہے انگلینڈ کے قانون کے مطابق اس کو نیشنلٹی پھر مل جاتی ہے. زیادہ تر لوگ وہاں جا کے اسائلم کلیم کر دیتے ہیں کہ جی ہمیں اپنے ملک میں واپس نہیں جانا, ہمیں خطرہ ہے, اس طرح کی وہ چیزیں کرتے ہیں. اس چیز کے تو اسی چیز, یہ جو چیز ہے جس کے بارے میں آپ بول رہی ہیں یہ غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے قوانین کے اوپر بھی جاتا ہوں میں, لیکن یہ پوائنٹ بڑا دلچسپ ہے. لوگ وہاں جا کے اگر یہ اسائلم سیکھ کر رہے ہیں کہ اپنے ملک میں خطرہ ہے ہمیں, پہلی بات یہ ہے کہ آپ پاکستان کو ایک نیگیٹو لائٹ میں شو کر رہے ہو, اور اگر آپ اپنے ملک سے تھوڑی سی بھی محبت کرتے ہو تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. باقی قانون کے بارے میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ پکڑے جاتے ہو غیر قانونی سسٹم میں تو آپ کو ڈپورٹ کیا جاتا ہے, سال بعد کیا جائے, 2 سال بعد کیا جائے. لوگ وہاں پہ ایسے بھی ہیں جن کو میں جانتا ہوں, ٹینشن میں جی رہے ہیں وہ, کیونکہ ہر وقت خطرہ ہوتا ہے کہ ابھی کام تو کر رہے ہیں, ابھی پکڑے جائیں گے, کبھی بھی پکڑے جائیں گے. تنخواہیں ان کو ایسی مل رہی ہیں جیسے پاکستان میں مل رہی ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, یہ میں نے دیکھا ہوا ہے سامنے. ادھر ہمارے ایریا میں ایک شاپ ہے, جیسے کہ گروسری سٹور ہے, تو ادھر نارملی جو بندہ ادھر کام کر رہا ہے اس کی آمدنی ہونی چاہیے 80 پاؤنڈ دن کا. لیکن جب ان لوگوں کو اس طرح کا کوئی بندہ مل جاتا ہے جس کے پاس پیپر ورک نہیں ہوتا یا یہ ایک کمزوری مل جاتی ہے, تو اسی بندے کو وہ 20 یا 30 پاؤنڈ دن کا دیں گے, اور اس ملک میں 20 یا 30 پاؤنڈ کے اندر گزارا کرنا ناممکن کے برابر ہے. مطلب زندگی نہیں جی رہے وہ لوگ, تو بس اپنا ٹائم نکال رہے ہیں. صحیح صحیح. اب ایسے میں ہمارے ان لوگوں کو کیا نصیحت کرنا چاہیں گے آپ, یا ان کے لیے کیسا پلیٹ فارم ہے, کتنے مواقع ہیں اپنے بزنس کو جو ہے وہ آگے بڑھانے کے لیے, جو ہمارا انویسٹر اگر یہاں سے کوئی جانا چاہتا ہے, فار انسٹنس کوئی بہت پیسہ لگانا چاہ رہے ہیں اچھی جگہ پہ, لیکن وہ پاکستان کے بجائے باہر انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں, یہاں بھی ان کا ٹھیک ٹھاک کاروبار ہے, تو ان کے لیے کیا مواقع ہیں وہاں پہ؟ میں تو مشورہ یہی دے سکتا ہوں جی کہ جو بھی کام اگر کوئی کرنا چاہ رہا ہے سب سے پہلے ہوم ورک کرے اپنا اس بندے کا ایکسپرٹیز کیا ہے, کون سی فیلڈ ہے, اور اس کے پیچھے جتنے بھی جو فارمیلٹیز ہیں, جو لیگل فارمیلٹیز جو پوری کرنی پڑتی ہے, کیونکہ ہر ڈپارٹمنٹ کا الگ سسٹم ہوگا نا. صحیح. تو یہ چیزیں دیکھ کے پھر وہ اپنا حساب لگائے کہ میں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے یا نہیں کرنی. صحیح صحیح. وہاں پر آپ کی کمیونٹیز بھی بنی ہوئی ہوتی ہیں ہر علاقے کے حساب سے, اور ان کمیونٹیز کا جو مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی کی ہیلپ کرنا, اسے کو تحفظ دینا. اب یو کے قانون کے مطابق کیا آپ کو ہمیشہ ایک آرگنائزیشن کے تحت ہی اس طرح کی کمیونٹیز آپ بنا سکتے ہیں, یا ایک شخص انفرادی طور پہ بھی یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں؟ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ ایک مطلب کچھ کام کر رہے ہیں کمیونٹی کے حساب سے اگر بات کریں, تو اگر فرض کریں کہ ابھی 20 بندے ہیں تو ایسے ہی وہ چائے پہ بیٹھ کے اپنی ڈسکشنز کر لیتے ہیں, تو اس میں کچھ غیر قانونی تو نہیں ہے, کچھ غلط بھی نہیں ہو رہا. لیکن اگر آپ نے فنڈ ریزنگ کرنی ہے یا اس طرح کی اور ہاں, تو پھر آپ نے رجسٹریشن کروانی پڑے گی. صحیح. کیونکہ یہاں پر جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ آپ نے محلے والوں نے مل کے اکٹھا کر لیا کوئی امدادی رقم اور کسی کو دے دی, لیکن آرگنائزیشنل لیول پہ نہیں ہے وہ, لیکن وہاں پر کیا ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ کر سکتے ہیں, لیکن اگر وہ ایک آرگنائزیشن رجسٹرڈ نہیں ہے آپس میں تو وہ لے سکتے ہیں نا ایک دوسرے سے, کیونکہ وہ ان کا پرسنل کمٹمنٹ ہے. لیکن اگر کوئی بندہ ایسے ہی رجسٹریشن کے بغیر کسی کے دروازے پہ چلا جاتا ہے یا باہر جا کے کسی سے مانگتا ہے اور وہ پکڑا جاتا ہے, وہ غلط ہے. صحیح. ہم اگر 20 لوگ ہیں
اور میں کہتا ہوں جی کہ ہم 20 لوگ آپس میں اتنے پیسے جمع کریں گے اور فلاں بندہ غریب ہے اس کو دیں گے, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ وہ ہمارا پرائیویٹ میٹر ہے. صحیح. لیکن اگر باہر سے فنڈ ریزنگ کریں گے تو پھر ایشو ہے. صحیح. سماجی جو ہم آپ کی وہاں پر ایکٹیویٹیز ہیں اس کے حوالے سے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ کیونکہ وہاں پر فیملیز رہتی ہیں جی, اور فیملیز میں لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ شاید ایک کمانے والا اور باقی سب جو ہیں وہ کھانے والے ہیں, تو ایسے میں ان کو مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے معاشی طور پہ بھی, پھر سیکیورٹی کے حوالے سے بھی ان کے پاس اتنی جسے کہتے ہیں نا کہ سہولیات نہیں ہوتی کہ وہ اچھا لائف سٹائل یا اچھا طرز زندگی دے سکیں. تو ایسی صورت میں پھر جیسے بچیوں کی شادی ہے یا بچوں کے ایجوکیشن کے تعلیمات کے معاملے ہیں, تو اس میں پھر آپ کس طرح سے جو ہے وہ کنٹریبیوشن دیتے ہیں اور کس طرح سے ان کی مدد کرتے ہیں؟ ڈیپینڈ کرتا ہے. کبھی کبھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کنٹریبیوشن لینا ہی پسند نہیں کرتے, تو ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر کوئی قریبی بندہ ہے جو پتہ ہے یہ ریجیکٹ نہیں کرے گا, یہ خوشی سے لے لے گا, تو کوشش ہوتی ہے کہ خاموشی سے اس کے پاکٹ میں ڈالا جائے. لیکن یہ تو صرف سماجی ایک چیز ہے جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے شادی وغیرہ کی. شادیاں وہاں پہ بہت سمپل بھی کی جاتی ہیں. جن لوگوں کے پاس پیسہ کم ہوتا ہے وہ اس طرح کرتے ہیں کہ ایسے ہی مولوی صاحب کو بٹھایا ہے, نکاح پڑھایا ہے, چند فیملی کے لوگ بٹھائے ہیں, کچھ 2-3 دوست اور کنیکشنز والے لوگ بٹھائے ہیں, اور خرچہ پھر اتنا زیادہ نہیں ہوتا. صحیح. اصل جو ایشوز ہیں وہاں پہ وہ یہ ہیں کہ لوگوں کو ہیلپ اس چیز کے لیے ضرورت ہوتی ہے. اگر کوئی نیا یہاں سے جا رہا ہے تو اس کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو سمجھانا پڑتا ہے یہاں پہ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا, وہاں کا نظام سمجھانے کے لیے. جیسے کہ میں ایک سمپل اگزامپل دے دیتا ہوں آپ کو. پاکستان کے اندر ڈرائیونگ کے جو قانون ہیں وہ وہاں سے تھوڑے مختلف ہیں. تو اس چیز کے اوپر بھی دھیان دینا پڑتا ہے کیونکہ یہاں پہ تو آپ کو چلان ہو جائے گا اور آپ فارغ ہو جائیں گے, اگر اللہ نہ کرے کوئی بہت سیریس ایکسیڈنٹ نہیں ہو گیا تو وہاں اگر آپ کوئی ڈرائیونگ کرتے ہوئے زیادہ ڈینجرس ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو پینلٹیز ہائی ہو سکتی ہیں. صحیح. یہ تو ایک ایگزامپل ہے. باقی زیادہ ایشوز ان لوگوں کو ہوتے ہیں جو نئے جاتے ہیں یہاں سے, تو ان کو یہ چیزیں بتانی پڑتی ہیں. صحیح. ناصر صاحب آپ ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ جو لوکل گورنمنٹ ہے وہاں پر جس طرح سے انہوں نے نظام بنایا ہوا ہے وہ ایک یہاں سے جانے والے پاکستانی کے لیے کتنا فرینڈلی ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے نظام کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اگر یہاں سے ایک شخص جا رہا ہے اپنی انویسٹمنٹ لے کے یا اپنے خواب لے کے وہاں پورے کرنے جا رہا ہے تو وہاں کا نظام جو ہے وہ اس کو مددگار ثابت ہوگا؟ ہم اس وقت مشکلات کی بات نہیں کریں, ہم اس وقت ان مواقعوں کی بات کریں جو نظام ان کو پرووائڈ کرتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی بات ہے جو بندہ ادھر سے جا رہا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے اوپر اس کی کوالٹیز کیا ہیں. اگر اس کی انگلش سپیکنگ اور رائٹنگ اچھی ہے تو اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا. اور باقی وہ اس کا کیریکٹر کیسا ہے, کیونکہ دیکھا جائے تو ہم پاکستان میں تو نہیں ہے نا, دوسرے ملک میں جا رہے ہیں, ان کے کلچر کا احترام کرنا پڑتا ہے, ان کے جو مذاہب ہیں ان کا احترام کرنا پڑتا ہے, باقی جو ان کے قوانین ہیں ان کا احترام کرنا پڑتا ہے. تو یہ پھر بات آ جاتی ہے پرسن ٹو پرسن پہ کہ جو جا رہا ہے وہ کون ہے اور کیسا ہے. صحیح. صحیح. اچھا, یہاں پہ ہم اوورسیز پاکستانی جو آپ کی کمیونٹی ہے ہم اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ جو ادارہ ہے اوورسیز پاکستانی فیڈریشن جو کہ یہاں پر آپ کے یہاں پہ صوبائی لیول پہ بھی وہ کنیکٹڈ ہے اور پاکستان سے بھی ان کے جو ہیں وہ تعلقات ہیں, روابط ہیں, وہ ہمیں بتائیے گا کہ اس کمیونٹی کا اور اس فیڈریشن کا وہاں پر کیا کردار ہے خصوصاً پاکستانیوں کے مسئلے مسائل کے حوالے سے؟ اچھا, پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستانیوں کے وہاں پہ مسئلے کیا ہو رہے ہیں جس کے لیے ان لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے اس ادارے کی. سب سے پہلا ایشو جو مین ہے وہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی لوگ جو وہاں پہ رہ رہے ہیں, جب ہم یہاں سے جاتے ہیں ہماری اطلاع کے بغیر ہماری زمینوں پہ قبضے کیے جاتے ہیں. جب واپس آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی یہ جگہ تو ہمارے نام پہ ہی نہیں ہے. اگر ایک بندہ ہے وہ گیا یہاں سے 5 سال پہلے, جب آج واپس آیا تو اس کو پتہ چلے گا جی یہ جگہ تو 2.5 سال پہلے آپ نے ہی بیچ دی ہے. اچھا, دوسرا ایشو یہ ہے کہ دیکھیں ایز اے پاکستانی عموماً جو پاکستانی والدین ہیں وہ ہمیشہ اپنے بچوں کو ملک سے محبت کرنے کی تربیت دیتے ہیں. تو اسی طرح جب وہ والدین بوڑھے ہوتے ہیں تو ہم جتنا بھی ان کو منع کر لیں انہوں نے واپس آنا اپنے ہی مٹی میں ہے. تو پھر جب ہم ان کو وہاں سے ادھر بھیجتے ہیں
ان کی جو سیفٹی ہے وہ جس طرح کی سیفٹی ان کے پاس ادھر ہوتی ہے وہ سیفٹی یہاں پہ میسر نہیں ہوتی ان کو، شکایت کے حوالے سے بھی اور باقی ایشوز کے حوالے سے بھی. صحیح. ایک یہ ہو گیا، اور باقی اور الگ الگ قسم کے چھوٹے چھوٹے مسئلے اس طرح کے ہیں، جیسے کوئی کرمنل کیس ہے یہاں پہ جو اوورسیز کو ڈیل کرنا پڑ رہا ہے جہاں پہ وہ وکٹمز ہیں. صحیح. اچھا، اب جب اس ادارے سے یہ ہے کہ آپ ای کمپلینٹ ڈال سکتے ہیں اس کے اوپر، صحیح. لیکن ایک چیز ہے جس کے اوپر مجھے لگتا ہے زیادہ بہتری کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بولتے ہیں جی آپ کوئی ایسا بندہ بتائیں یا رشتہ دار بتائیں یا فیملی ممبر بتائیں جو آپ کے جانے کے بعد، یا اگر آپ ادھر ہیں تو پھر آپ کا ادھر آپ کی طرف سے وہ کیس لڑے. صحیح. اب دوسرا بندہ تو کبھی اس طرح نہیں کرے گا، کوئی کسی کی ذمہ داری نہیں کرے گا. یہ ایشوز ہیں جو اس وقت ہم لوگ فیس کر رہے ہیں. صحیح. یہاں سے جانے والے پاکستانیوں کو ان کی آگاہی کے لیے آپ کیا بتائیں گے کہ کیا سٹیپس لینے چاہیے ان کو، یا خصوصاً وہ لوگ جن کو قانونی راستے معلوم نہیں ہے یا ان کی اس طرح کی کنڈیشن ہے کہ ان کے ساتھ فراڈ بھی کیا جا سکتا ہے وہاں پر بھی اور یہاں پر بھی، کوئی ظاہری بات ہے یہاں پر بھی وہ پیچھے جو بھی چیزیں چھوڑ کر گئے ہوئے ہیں ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو اس سلسلے میں ایک عام پاکستانی جب یہاں سے جاتا ہے تو اس کی آگاہی کیسے ہوگی کہ جی یہ ایک اوورسیز پاکستانی فیڈریشن ہے اور آپ ان کے ساتھ جو اپنا تعلق واسطہ رکھیں تاکہ آپ کے مسئلے مسائل جو ان کا حل آپ کو ملتا رہے. اس سلسلے میں ان کے لیے کیا پلاننگ ہے؟ اب تھوڑا سا مجھے سمجھ نہیں آیا. یہاں سے جیسے پاکستانی جانا چاہ رہے ہیں وہاں پر اور وہاں جا کے وہ مطلب ان کو کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ اچھا اب ہمیں مشکل پڑی ہے تو ہم کہاں جائیں. زیادہ تر وہ ایمبیسی، جی وہ ایمبیسیز کی طرف پاکستان ایمبیسی کا رخ کرتے ہیں. زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتا کہ اوورسیز پاکستانی فیڈریشن کے نام سے بھی ایک فیڈریشن موجود ہے جو ان کے مسئلے مسائل جو ہے وہ حل کر سکتی ہے. تو کیا یہاں سے جانے سے پہلے یہاں پر کیا ان کا کوئی ایسا ادارہ ہے کہ جہاں سے وہ پہلے سے ہی جا کر اپنے مسائل ڈسکس کریں اور پھر وہاں پر ان کو پتہ چلے کہ یہ علاقہ ہے، یہاں پر یہ فیڈریشن ہے، اس کا آفس ہے اور میں وہاں جا کر اپنے مسئلے مسائل جو بیان کر سکتا ہوں؟ جی اچھا، صرف او پی ایف نہیں ہے، 2 اور دفتر ہیں، آفیسز ہیں یا پھر ادارے ہی کہہ لیں. ایک وفاقی محتسب ہے اور ایک صوبائی محتسب ہے. ان کے پاس بھی آپشن ہے ہمارے پاس ای کمپلینٹ بھیجنے کا آن لائن. لیکن ہاں اس چیز کی تعلیم دی جانی چاہیے یہاں سے. پاکستان سے اگر کوئی جا رہا ہے تو اس کو بتایا جانا چاہیے کہ اگر آپ ادھر جا کے اگر آپ کوئی پرابلمس فیس کر رہے ہیں واپس اپنے ملک میں تو اس کو حل کرنے کے لیے یہ فاؤنڈیشنز ہیں یا یہ آرگنائزیشنز ہیں جو آپ کی مدد کریں گی. صحیح. اس چیز کی کمی ہے. صحیح. حال ہی میں ہم نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ ابھی ویزا پروسیسنگ اور یہ ساری چیزیں جو پاکستانیوں کے لیے مشکل کر دی گئی ہیں اور انگلینڈ خصوصاً یو کے حوالے سے لوگوں کی سالوں کے حساب سے اپلیکیشنز پڑی ہوئی ہیں اور وہ پروسیس نہیں ہو رہی. یہ تو چلیں پاکستان کی سائٹ کی بات ہے. کیا وہاں پر بھی پاکستانیوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے کہ انہوں نے واپس آنا ہے، وہاں کے وہ نیشنل ہیں تو ظاہر ہے پھر ان کو پروسیسنگ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ٹریولنگ کے لیے کرنی پڑتی ہیں، تو کیا وہاں پر بھی ان کو یہ مشکلات کا؟ جی نہیں، جو ڈیپینڈ کرتا ہے اب ان کے ویزا سٹیٹس کے اوپر. اگر ان کے پاس ویلڈ ویزاز ہیں تو پھر ان کو کوئی ایشو نہیں ہے، وہ کسی ٹائم پہ بھی آ جا سکتے ہیں. صحیح. اگر وہ نیشنلٹی ہولڈرز ہیں تو پھر بھی ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. ایشو صرف ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو پہلے آپ نے سوال کیا تھا کہ یہاں سے جو لوگ جا رہے ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں کہ ادھر جا کے میرے پاس بہت پیسہ آ جانا ہے تو میں بہت رئیس بن جاؤں گا. تو ایشو ان لوگوں کے لیے ہے کیونکہ جب وہ وہاں جاتے ہیں، جب ان کا جو پیریڈ ہوتا ہے 1 سال کی مدت ہے یا 2 سال کی مدت ہے، جب وہ پیریڈ ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ ان کے پاس کوئی پیپر نہیں ہوتے یا کوئی ڈاکیومنٹس نہیں ہوتے جس سے وہ بتا سکیں کہ اب ہاں ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں. تو پھر وہ بھاگ جاتے ہیں یا غائب ہو جاتے ہیں. اس میں آ کے ان لوگوں کے لیے ایشو ہوتا ہے واپس آنے کے لیے، کیونکہ ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ابھی 2 سال بتا لیے، 3 گزر گئے، 4 گزر گئے، 5 گزر گئے، اب واپس نہیں جانا، اب ویزا لے کے جانا ہے. لیکن میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو 12 13 سال سے اسی کشمکش کے آج بھی شکار ہیں. صحیح. ناصر صاحب، میں یہ ضرور چاہوں گی کہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کو اس بات کی اہمیت سے آگاہ کریں کہ تعلیم کا ہونا کتنا ضروری ہے. اگر وہ کوئی شخص جو ہے باہر جانے کی کوشش کر رہا ہے یا خصوصاً انگلینڈ جانے کی کوشش کر رہا ہے، تعلیم اس میں کیا کردار ادا کرتی ہے اور پھر ٹیکنالوجی سے آگاہی جو ہے وہ کیا کردار ادا کرتی ہے، ان دونوں چیزوں پر ذرا روشنی ڈالیے گا.
ٹھیک ہے جی. اچھا جو تعلیم کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر تعلیم نہیں ہوگی تو آپ کو اسٹوڈنٹ ویزا بھی نہیں ملنا. کچھ عرصہ پہلے ایسا ہوا تھا کہ میں نے سنا ہوا تھا, مجھے کنفرم نہیں ہے اس چیز کا, لیکن یو کے والوں نے ایک ویزا ایک اسپیشل ویزے کا اوپننگ کیا تھا جس کے اندر اگر آپ کی کوئی کسی فیلڈ میں اسپیشلٹی ہے تو آپ کو وہ ویزا زیادہ ایزیلی مل سکتا ہے. صحیح. تو اگر آپ کے پاس تعلیم ہے تو آپ صرف یو کے کیا دنیا کے کسی حصے میں بھی جائیں گے آپ کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ. اور بات ساری وہی پہ آ جاتی ہے, اگر ٹیکنالوجی کا اس زمانے میں ہمیں اندازہ نہیں ہے یا اس کو ہم چلانا جانتے نہیں ہیں یا صحیح سے سمجھتے نہیں کیونکہ ہیں. جیسے بھی آپ نے کہا نا کہ ای کمپلین, تو اب جس کو ٹیکنالوجی کا نو ہاؤ نہیں ہے, سمجھ نہیں ہے, تو وہ پھر کیسے یہ جو ہے وہ شکایات درج کروائے گا, یا اگر وہ پیپر کے تھرو بھی کرواتا ہے اس کے ذریعے تو شاید اس کو پھر بہت لمبی قطاروں میں لگنا اور کافی انتظار کرنا پڑے گا. تو اس میں ٹیکنالوجی کے حوالے سے میں خصوصی طور پہ چاہوں گی کہ آپ بتائیے اور ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے کہ اس کی کیا اہمیت ہے. آج کل اگر ٹیکنالوجی کے استعمال کو اگر کوئی نہیں جانتا تو صرف ای کمپلینٹ کیا کوئی بھی کام نہیں ہوگا اس کا, ہر چیز میں مشکلات ہوگی. تو ظاہر سی بات ہے صرف جاننا نہیں چاہیے, ان ڈیٹیل سمجھنا چاہیے کہ اگر یہ پی سی ہے یا یہ لیپ ٹاپ ہے یا یہ فون ہے جو بھی ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ ڈیٹیل میں کہ اس کو کس طرح یوز کرنا ہے, اس کی سہولتیں بھی دیکھنی ہیں, اس کی جو نقصانات ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے, جو نیگیٹو ایشوز ہیں ان کو اوائڈ کرنا ہے. نیٹ سرفنگ کے اوپر ہوتا ہے اس طرح, لیکن وہ تو پھر ڈیپینڈ کرتا ہے انسان کے اوپر کہ وہ خود کس طرح استعمال کرتا ہے. لیکن آج کل کے زمانے میں بہت امپورٹنٹ ہے ٹیکنالوجی کی جو ہے ایجوکیشن وہ بہتر سے بہتر ہونا چاہیے. صحیح. ہمارے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ بتائیے گا کہ خصوصاً وہ لوگ جو انگلینڈ میں اس وقت رہائش پذیر ہیں اور کچھ مشکلات کا شکار ہیں, اگر وہ آپ سے مدد لینا چاہیں اور اپنے مسائل کا جو ہے وہ حل آپ سے لینا چاہیں تو وہ آپ کو کہاں پر تلاش کریں, اور یہاں پر اگر ان کے رشتہ دار دیکھ رہے ہیں تو وہ ان کو آپ کے بارے میں کہاں پہ آگاہ کریں؟ اچھا سوری پھر سے سوال ریپیٹ کریں. یہاں جیسے میں چاہوں گی کہ ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو ہمارے چینل کے ذریعے سے جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں اس وقت خصوصاً بیرون ملک میں, یا ایسے لوگ جو بیرون ملک میں مقیم ہیں لیکن ان کے رشتہ دار یہاں پہ ہیں اور وہ کچھ مسائل کا شکار ہیں وہاں پہ, تو وہ آپ کی کمیونٹی کو یا آپ لوگوں کو وہاں پر کیسے اپروچ کر سکتے ہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے؟ یہ اس طرح ہے کہ ایک آرگنائزیشن بنانے کی کوشش میں ہوں میں, اور انشاءاللہ امید ہے کہ وہ جو ورک ہے ہمارا وہ جلد ہو جانا چاہیے انشاءاللہ. تو جب وہ تیار ہو جائے گا انشاءاللہ تو پھر ہمارے تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ میں ایزی کر دوں گا انشاءاللہ, کیونکہ آج کل تو بہت آسان ہے, سوشل میڈیا بھی ہے اور الگ الگ پلیٹ فارمز ہیں جن کے اوپر وہ چیز اوپن کر دوں گا کہ آپ نے میرے تک کوئی دفاتر وہاں پر آپ نے قائم کیے ہیں جہاں پر لوگ جا کر آپ کو جو ہے وہ کریں گے انشاءاللہ, بات کر سکیں آپ سے؟ جی کریں گے انشاءاللہ. صحیح. لیکن ابھی اس کے بارے میں آپ کو جیسے کہتے ہیں کہ معلوم نہیں ہے کہ کب؟ فی الحال نہیں ہے, کیونکہ میں انتظار ہوں اس چیز کا کہ یہ جو چیز ہے جس کو میں اٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں اس پہ بہت کم بولا جاتا ہے, اور اگر بولا بھی جاتا ہے تو اس طرح کے پلیٹ فارم کے اوپر نہیں بولا جاتا. تو پہلا جو سٹیپ ہے میرا وہ یہ ہے کہ اویئرنیس کریٹ کروں گا انشاءاللہ. تو امید ہے لوگ اس چیز کے اوپر اس چیز کا فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ, اور پھر آگے میں نے دیکھنا ہے کہ اس چیز کے اوپر کتنے لوگ جو ہیں اس آرگنائزیشن میں انٹرسٹڈ ہیں. اگر لوگوں نے انٹرسٹ دکھائی انشاءاللہ تو پھر میں ایک آرگنائزیشن کی طرف جاؤں گا. صحیح. جو ہمارے انگلینڈ میں مقیم جو پاکستانی ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا کہ اگر وہ یہاں پر ایز این انویسٹر آنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے کہ یہاں پاکستان میں ان کو بزنس کے حوالے سے مواقع آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو انویسٹ کرنا چاہیے یا نہیں؟ میں تو ہمیشہ ہر پاکستانی کو یہی بولتا ہوں کہ آپ انویسٹمنٹس دوسرے ملکوں میں کرنے کے بجائے آپ اپنے ملک میں کریں تاکہ پاکستان کو فائدہ ہو, ہم سب کو فائدہ ہو. لیکن جب اس طرح کی بات کرتا ہوں تو پھر بات وہی آ جاتی ہے اوورسیز پاکستانیوں کے ایشوز والی. جب تک ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ایشوز نہیں حل کیے جاتے یا پھر ہمیں کوئی راستہ نہیں بتایا جاتا کہ آپ اس آرگنائزیشن یا اس فیسلٹی کے ذریعے آپ کو انصاف مل سکتا ہے, تب تک اس چیز کی کمی رہے گی. کیونکہ لوگوں کا جو انٹرسٹ ہے یا جو اعتبار ہے وہ کافی حد تک ٹوٹا ہوا ہے جہاں تک میں نے دیکھا ہے, اسپیشلی یو کے اندر.
تو جب وہ بحال ہوگا انشاءاللہ تو پھر لوگ خود بخود ہی دلچسپی لیں گے یہاں پہ بزنس کرنے میں. صحیح صحیح. ابھی ہم یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفے سے واپسی پہ میرے کچھ مزید سوالات ہیں ناصر صاحب سے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ابھی آتے ہیں. جی ہم واپس آ چکے ہیں اور ناصر صاحب سے ہم مزید کچھ باتیں پوچھیں گے, خصوصی طور پر جو پاکستان میں یہ لوگ اپنی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. ناصر صاحب ہمیں بتائیے گا کہ پاکستان میں بطور ایک ادارہ یا انفرادی لیول پہ بھی, انفرادی حوالے سے بھی آپ لوگ کیا کیا چیزیں کر رہے ہیں پاکستان کو, خصوصاً اس جو آپ کا علاقہ ہے اپنا راولپنڈی اسلام آباد کا, اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ جی جو پہلے میں نے بات کی ہے, جو مسجد میرے دادا ابو نے یہاں پہ بنائی ہے, اس کے اندر ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ جب بھی 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد ہم جو بھی غریبوں کی خدمت وہاں سے کر سکیں وہ بھی ہم کرتے ہیں. اور باقی سماجی لیول پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہے, کوئی ایشو ہے, کسی کو ضرورت ہے کسی قسم کی ہیلپ کی, تو وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ خاموشی سے, جس طرح سنت بھی ہے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلے, اس طرح فی الحال کیونکہ میں پرسنل لیول پہ کر رہا ہوں یا فیملی بیس پہ کر رہا ہوں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے. لیکن پاکستانی لیول پہ ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پرسنلی میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے ہیلپ مانگی ہے مجھ سے, لیکن کسی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی ہے یا میں صحیح ٹائم پہ ان کی مدد کے لیے نہیں پہنچ سکا ہوں. تو اگر ویوز میں کوئی ایسا بندہ میری بات سن رہا ہے تو انشاءاللہ میں, اگر اس طرح کی کوئی بات ہے تو میں بھولا نہیں ہوں, ایسی چیزوں کو بھولتا نہیں ہوں میں, تو انشاءاللہ لازماً کسی نہ کسی ٹائم انشاءاللہ جب ہو سکا ان کی مدد کو بھی ہم پہنچیں گے انشاءاللہ. صحیح. وہاں پر انگلینڈ میں جو پاکستانی ادارے ہیں اسی قسم کے جو فلاح و بہبود کا کام کر رہے ہیں, اور پھر مطلب میں اداروں کی بات کر رہی ہوں, شخصیات کی نہیں, کیونکہ آپ تو انفرادی طور پہ بات کر رہے ہیں, لیکن ادارے بھی ہیں وہاں پر بہت سارے, اور وہ قانون کے مطابق کام کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ اس لیول کا پرفارم کر رہے ہیں, اتنا اچھا وہ جو ہے وہ پاکستانیوں کے مسائل کو دیکھ رہے ہیں, یا ابھی بھی ان کو مزید کام کرنے کی ضرورت ہے؟ جو یو کے میں ادارے ہیں ان کے بارے میں آپ پوچھ رہی ہیں. یو کے میں جو ادارے ہیں, جہاں تک میں سمجھتا ہوں, جہاں تک باقی اوورسیز پاکستانی جن سے میں ملا ہوں, بیٹھا ہوں, بات ہوئی ہے, اس حد تک تو لوگ خوش ہیں. صحیح. جو یو کے اندر جو ان کے سسٹمز ہیں وہ بہترین ہیں. اگر آپ ہیومن رائٹس کے آفس میں جاتے ہیں تو آپ کو ادھر سے یا تو راستہ بتایا جاتا ہے یا آپ کو وہاں سے بھی ہیلپ ملتی ہے. اگر آپ پولیس اسٹیشن میں جاتے ہیں تو ادھر بھی یہی چیز ہے. ایک سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے, وہ لوگ احترام سے بات کرتے ہیں, خلوص سے ملتے ہیں آپ کو, وہاں من گھبراتا نہیں ہے. صحیح. اگر ٹینشن میں بھی ہو نا تو ان کا جو ملنے کا طریقہ ہے, جو انداز ہے, وہ اس چیز کو ہی دیکھ کے انسان کا موڈ فریش ہو جاتا ہے. صحیح. تو وہاں پہ تو یہ چیزیں بہت بہترین ہیں. جو فلائی کام جو کمپنیز کر رہی ہیں وہ بھی بہترین ہے. صحیح. صحیح. بعض اوقات غیر قانونی طریقوں سے جانے والے لوگ جو ہیں وہ جیسے پکڑے جاتے ہیں اور پھر وہ جیلوں میں بھی چلے جاتے ہیں, جی, ان کے لیے کیا وہاں پر قوانین ہیں, اور پھر پاکستانی کمیونٹیز ان کے لیے کیا کر رہی ہیں ان کو وہاں سے نکلوا کے اور واپس پاکستان قانونی راستے سے بھجوانے کے لیے؟ یو کے اندر اگر آپ نے کوئی کرائم نہیں کیا, اللیگل آپ رہ رہے ہیں, تو جہاں تک میں جانتا ہوں یا سمجھتا ہوں وہ آپ کو زیادہ عرصہ جیل میں نہیں رکھیں گے, وہ آپ کو ڈیپورٹ کریں گے. صحیح. تو ان کے لیے کمیونٹی یہی کوشش کرتی ہے کہ یا ان کی ہیلپ کر کے ان کو جو ڈاکیومنٹس جو ہیں جس کی کمی ہے ان کو وہ دلوائے جائیں, یا پھر جہاں پہ یہ چیز مشکل ہوتی ہے وہاں پہ یہی مشورہ دیا جا سکتا ہے کہ آپ واپس چلے جائیں. صحیح. جی. صحیح. یہاں پر ہر دوسرے تیسرے بندے نے جو ہے ایجنسیاں کھول رکھی ہیں, ٹریول ایجنسی. اب ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ لوگ باہر جانا چاہتے ہیں اور جیسے وہ باہر کا نام لیتے ہیں تو ان کے سامنے اگلا بندہ ٹریول ایجنٹ کے طور پہ جو ہے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے. جی. آپ ہمارے لوگوں کو اس بارے میں آگاہی دیجیے کہ اگر کوئی باہر جانا چاہے, خصوصاً اسٹوڈنٹس اور وہ علاقے جو پاکستان کے دور دراز کے علاقے ہیں جن کو آگاہی نہیں ہے, شہر کے پھر لوگوں کو تھوڑی سی آگاہی ہوتی ہے, وہ یہاں پر ان کو معلوم ہے ایمبیسی کا طریقہ کار ہے یا کسی یونیورسٹی کے تھرو جو ہے وہ آن لائن داخلہ جمع کروا کے اور اس طرح سے وہ ویزے کا انتظار کرتے ہیں. لیکن جو لوگ ہمارے دور دراز کے علاقوں میں جہاں پر آگاہی نہیں ہے, ان کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ اس طرح کے ایجنٹس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جائے, کیسے ان کو جو ہے وہ پہلے تو جانچا جائے کہ یہ بندہ صحیح ہے یا غلط ہے, اور اس کے بعد کی پھر اگلی کیا وہ چیزیں ہیں جو ان کو دیکھنی چاہیے؟ یہ چیز پھر واپس آ جاتی ہے ایجوکیشن پہ, ٹیکنالوجی پہ.
اگر آپ ویل ایجوکیٹڈ ہیں اور آپ ٹیکنالوجی کا صحیح جو یوز ہے وہ جانتے ہیں تو اس چیز کا شکار بہت کم ہوں گے آپ، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر ایجنٹ کو ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ پرسنل لیول پہ اس بندے کو جانتے نہیں ہیں تو آپ ان کے بارے میں معلومات لگائیں، پھر آن لائن ریسرچ کریں کہ یہ بندہ مجھے کیا بول رہا ہے، اور جو لوز ہیں اس کنٹری کے، جس کنٹری میں وہ جانا چاہ رہے ہیں جیسے کہ یو کے، اس کنٹریز کے لوز جو ہیں وہ کیا ہیں۔ صحیح۔ عموماً ایسے بھی ہوتا ہے کہ اس طرح کے لوگ ہر مہینے کسی نئی شہر میں جا کے نیا دفتر ڈالتے ہیں، وہاں سے اکٹھے کرتے ہیں پیسے، پاسپورٹ، اور پھر مہینے کے بعد وہ بھائی صاحب ملتے نہیں ہیں واپس۔ صحیح۔ تو بہتر یہ اپنا ہوم ورک صحیح سے کریں۔ صحیح۔ پہلی بات جو میں پرسنل لیول پہ جو میں مشورہ دیتا ہوں، کچھ لوگوں کو پسند آتا ہے، کچھ کو نہیں آتا، ایکچولی زیادہ لوگوں کو پسند نہیں آتا، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 40 یا 50 لاکھ روپے کی مالیت ہے تو آپ باہر جانے کا نہ سوچیں۔ صحیح۔ آپ اپنے ہی ملک کے اندر ریسرچ کریں کہ آپ کون سا بزنس کر سکتے ہیں، تو اس چیز کے اوپر آپ اپنا پیسہ انویسٹ کریں۔ کیونکہ اگر آپ 40-50 لاکھ یہ سمجھیں کہ میں لگا کے باہر تو چلا جاؤں گا، لیکن وہاں جا کے پھر وہی مشکلات اور وہی پریشانی، اور وہ 40-50 لاکھ دوبارہ سے پھر کمانے میں پوری عمر لگ جاتی ہے۔ واپس نہیں آئے گا۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو وہاں پہ اللیگل ہیں، ان کی والدین یہاں پہ فوت ہوئے ہیں، وہ بیچارے ان کے جنازے پہ نہیں آ سکے، آخری بار چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوا، تو اس طرح کی بہت پریشانیوں کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ تو میرا مشورہ یہی ہے کہ جو ایجنٹس کی آپ بات کر رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ ان کو پرسنل لیول پہ جانتے ہیں، ان کا کام دیکھا ہوا ہے اور لوگوں کو انہوں نے صحیح طریقے سے بھیجا ہوا ہے، ریفرنسز لیں، جو لوگ ادھر سے ان کی ریفرنس سے گئے ہیں ان سے معلومات لگائیں، اور اس کے بعد جتنا بھی زیادہ سے زیادہ گاڑے سے گاڑا ریسرچ آپ کر سکتے ہیں کر کے پھر آپ ایسے لوگوں سے بات کریں۔ صحیح۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ زیادہ تر یہ جو ایجنٹس ہیں یہ چھوٹی عمر کے لڑکوں کو یا چھوٹی عمر کے جو لوگ ہیں ان کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ ہمیں یہ بتائیے گا، ہمارے ناظرین اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں، خصوصاً وہ جن کو کہ بھوت سوار ہے باہر جانے کا، خصوصاً پڑھائی کرنے کا، کہ صحیح عمر کون سی ہونی چاہیے جس میں کہ وہ اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے باہر کے لیے اپلائی کر سکیں؟ کیونکہ اس میں میرے خیال سے ایج فیکٹر بہت زیادہ کردار ادا کرتا ہے کہ اگر 19 20 18 17 سال کا لڑکا ہے وہ باہر جا رہا ہے اور اس کو سبز باغ دکھایا جا رہا ہے تو بہت آسانی سے اپنے ماں باپ کو پریشرائز کرے گا کہ جی مجھے پیسے دیں، اس بندے کو دینے ہیں، مجھے باہر لے کے جائے گا۔ تو اس کے لیے کون سی ایج اپروپریٹ ہونی چاہیے؟ یہ بہت دلچسپ بات کی آپ نے۔ ایک چھوٹی سی بیک سٹوری میں سنانا چاہوں گا آپ کو اس چیز کے بارے میں۔ کچھ 3-4 دن پہلے کی بات ہے، ایک 22 سال کا لڑکا ہے، اس کے ساتھ میری یہی بات ہو رہی تھی، تو وہ بھی بولتا ہے یہاں پہ کچھ نہیں کرنا، بس باہر جانا ہے۔ اب جب میں نے اس سے بات کرنی شروع کی، یہ لڑکا جو ہے اس کی ڈگری ہے فزکس کے اندر، تو ماشاءاللہ کافی تعلیم یافتہ ہے، پڑھا لکھا ہے۔ جب میں نے اس سے بات کرنی شروع کی تو مجھے یہ پتہ چلا جو ٹیکنالوجی کی آپ آگے بات کر رہی تھی، جیسے کہ ہمارے پاس تو یو کے میں انڈیڈ ہیں اور جاب ہنٹر یا اس طرح کی الگ الگ سائٹس ہیں جہاں پہ ہم جابز ڈھونڈتے ہیں، تو پاکستان میں عموماً ان ایسے عمر کے لڑکوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی جو ہے منتھلی پیکیج ان کو کیا مل سکتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ ان کو یہ ریسرچ کرنی چاہیے کہ ہم جس لیول پہ ہیں ہم پاکستان میں کیا کما سکتے ہیں۔ دوسرا، 2-4 دن اپنی والدین سے الگ رہ کے دیکھنا چاہیے کہ سالوں سال رہ پائیں گے۔ اور تیسرا، ہم اس چیز کے بارے میں تو کچھ نہیں کر پائیں گے کہ کون سی ایج لمٹ سیٹ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، لیکن والدین کو یہ مشورہ ضرور دے سکتے ہیں کہ اگر آپ اس چیز کو اوائڈ کر سکتے ہیں، اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو آپ نہ کریں، نہ بھیجیں اپنے بچوں کو اس طرح باہر اکیلے۔ صحیح۔ اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرامز کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا، میرے خیال سے سب سے بہترین طریقہ تو وہی ہے کہ انسان اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام کے لیے اپلائی کر سکے۔ تو پاکستان کے لیے کتنا کوٹا ہے اور وہاں کتنا پریفر کیا جاتا ہے، کتنی ترجیح دی جاتی ہے کہ پاکستان سے جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس وہاں پر آ کر ایکسچینج پروگرام کے ذریعے پڑھیں؟ یہ سب چیز تو ڈیپینڈ کرتی ہے میرٹ کے اوپر۔ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی ویل ایجوکیٹڈ ہے اور ٹاپ آف دا ٹاپ ہے اپنی مارکس میں، اپنی پڑھائی میں، تو پھر ان کو اس چیز کے لیے سلیکٹ کیا جا سکتا ہے، اسکالرشپ پروگرامز وغیرہ یہ سب ہو سکتا ہے۔ لیکن بیک بینچز ہوں یا پھر اس طرح صرف پاس آؤٹ ہونے کے لیے ہوں تو پھر یہ چیز نہیں ہوگی۔ جی، کیونکہ زیادہ تر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بچے یہاں سے چلے جاتے ہیں ایکسائٹمنٹ میں، وہاں پہ جا کے ان کو سمجھ نہیں آتی، پڑھائی وغیرہ
سے وہ دور ہو کے اور پھر وہ نوکریاں کرنا شروع کرتے ہیں, یعنی وہ بچے جو لیگل گئے ہیں یہاں سے, لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے آرٹس پورے نہیں کرتے, یونیورسٹیز میں جاتے نہیں ہیں کیونکہ سمجھ نہیں آ رہی ڈگری پروگرام کیا ہے, پھر گزارا بھی کرنا ہے, پیسے بھی نہیں ہیں, کیونکہ نارملی جو ہمارے یہاں طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بینک اسٹیٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے, بینک اسٹیٹمنٹس ادھر ادھر سے اکٹھی کر کے وہ ویزا کے ٹائم پہ پروسیسنگ کے ٹائم پہ وہ دکھا دیتے ہیں, اپنے ہاتھ میں پیسہ نہیں ہوتا جب وہاں لینڈ کرتے ہیں, اب وہ بھی بنانا پڑ رہا ہے. تو اس سلسلے میں آپ جو ہے وہ کیا ان کو جو ہے وہ نصیحت کریں گے ایسے اسٹوڈنٹس کو؟ میں یہ بولنا چاہوں گا کہ اگر کوئی بچے اس طرح والدین کو پریشرائز کر رہے ہیں اور آپ کے پاس اگر پیسہ ہے تو ایسے بچوں کو آپ صحیح لیگل طریقے سے کچھ عرصے کے لیے ہالیڈے ویزا کروا دیں, وزٹ ویزا کروا دیں, کیونکہ جب انہوں نے وہاں جانا ہے اس ماحول کو دیکھیں گے, اس ماحول کے اندر رہیں گے تو ان کو بہتر اندازہ ہوگا. اور دوسری بات جو ہے یہ پیسوں کی, اگر پیسہ آپ کے پاس کم ہے تو ویسے ہی جانا نہیں چاہیے, کیونکہ وہاں جا کے اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر آپ گئے ہیں, آپ نے ادھر جا کے سب سے پہلے اپنی رہائش کا بندوبست کرنا ہے, اس کے پیسے آپ نے لگانے ہیں, پھر اس کے بعد آپ نے ہر 3 مہینے کے بعد یا 6 مہینے کے بعد, ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کون سی یونیورسٹی میں, ان کی فیس جو ہیں پہلے تو آپ نے ایک ایڈوانس دے دی ہے, لیکن وہاں جا کے بھی فیس بھرنی ہے, اور 20 گھنٹے آپ کو اسٹوڈنٹ ویزے کے اوپر اجازت ہے کام کرنے کی. 20 گھنٹوں میں آپ اتنا پیسہ نہیں کما پائیں گے. پھر 20 میں سے آپ کے پاس پیچھے بچتے کیا ہیں, کون سے آرٹس بچتے ہیں جس میں آپ پڑھائی پہ بھی توجہ دے سکیں اور پھر اچھے گریڈز مینٹین کر سکیں؟ نہیں ہوتا, اصل میں یہی ہے بہتر کہ اگر سچ میں کوئی تعلیم کے لیے جا رہا ہے, اس نے علم حاصل کرنا ہے تو بے شک جائیں, لیکن پیسہ ہونا چاہیے. یہ نہ سوچیں کہ 40-50 لاکھ ہے میرے پاس, بس اس کے اوپر میں چلا جاؤں گا. وہی آپ والی بات آ جاتی ہے, اسٹیٹمنٹس بنوا کے ادھر جا کے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, بہت پریشانی ہے. صحیح. ناصر صاحب, میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں, پاکستانی کمیونٹی بہت سالوں سے, شاید جب سے پاکستان بنا ہے تب سے وہ انگلینڈ جو ہے وہ جا رہے ہیں, اور نسلیں وہاں پر, اب ہماری جو 3-4 پیڑھیاں جو ہیں وہ وہاں پر رہ رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود اپنا جو کلچر ہے اور اپنا جو رسوم و رواج ہیں وہ برقرار رکھے ہوئے ہیں ہمارے وہاں پر جو خاندان مقیم ہیں انہوں نے, اور اس کا وہاں پر ہم جو ہے وہ امپیکٹ بھی دیکھتے ہیں, وہاں پر تاثر دیکھتے ہیں. جو انگلینڈ کے لوگ ہیں وہ بھی اس چیز سے بڑے متاثر ہیں. تو ایک تو کلچرل سائڈ سے بھی ہمیں بتائیے گا کہ پاکستانی وہاں پر جو ہے وہ کتنا کردار ادا کر رہے ہیں, اور دوسرا یہ کہ وہاں کی جو کمیونٹیز ہیں صرف پاکستانی نہیں بلکہ جو انگلش کمیونٹیز ہیں ان میں ان کی کیا کنٹریبیوشنز ہیں, وہاں کی سیاست میں, وہاں کے جو فلاح و بہبود کے کام ہیں ان میں, یا ایجوکیشن ہے, اس طرح کی چیزوں میں پاکستانیوں کا کتنا کردار ہے؟ پاکستانیوں کا ان چیزوں میں کافی کردار ہوتا ہے, کیونکہ ہر فیلڈ میں ہمارے پاکستانی بھائی بہن ہیں, خاص کر کے انگلینڈ میں. اگر دیکھا جائے کلچرل حساب سے تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے والدین کے اوپر, یا آپ کس طرح کا کلچر اپنے بچوں کو کے اوپر پروموٹ کر رہے ہیں, پھر وہ آگے کس طرح پروموٹ کر رہے ہیں. تو ان چیزوں کا ڈیفینیٹلی بہت فرق پڑتا ہے ادھر, کیونکہ آج جو یو کے ایک ڈائیورس کنٹری ہے, وہ ایک رات میں نہیں بنی, وقت لگا ہے اس چیز کو. ایک وقت تھا جب وہ کافی ریسزم تھا وہاں پہ, تو ہم جیسے لوگ وہاں پہ وکٹمز بھی ہوا کرتے تھے الگ الگ جرائم کے. لیکن یہ ماحول بدلا ہے اگر, تو جیسے کہ آپ بول رہی ہیں صرف پاکستانی نہیں, ادھر ہر مذہب کے لوگ ہیں, ہر کلچر کے لوگ ہیں, اور ہر قسم کے لوگ ہیں وہاں پہ. تو وہ جب اپنا آپ کلچر شو کرتے ہیں تو جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں, کچھ چیزیں وہ پسند کرتے ہیں, کچھ چیزیں وہ نہیں کرتے. لیکن جو بھی ہے ایسا ہوتا ہے کہ امپیکٹ پڑتا ہے اس کی وجہ سے, اور اس امپیکٹ کی وجہ سے آج یو کے ایک ڈائیورس کنٹری بنی ہے. صحیح. میں ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی جس میں کہ 1-2 سال پرانا تھا وہ, انگلینڈ میں پیرنٹس سے انہوں نے سروے کروایا تھا, جو برٹش پیرنٹس ہیں, کہ آپ جو اپنا نیبرہڈ ہے, جو ہمسائے ہیں, کیا ان سے خوش ہیں. تو ان میں سے کسی نے ایک ہی نقطہ جو ہے وہ اجاگر کیا تھا کہ ہم مسلم نیبرہڈ, جو ہمارے مسلمان ہمسائے, ان سے اس لیے زیادہ خوش ہیں کہ وہ اپنے بچوں میں بڑا چیک رکھتے ہیں. اس کی وجہ سے ان کے بچے وہ ڈرگز میں نہیں ہیں, ان کے بچے اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں نہیں ہیں, اور جب ہمارے بچے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھتے ہیں تو وہ بھی سیف ہیں, ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ یہ ایکٹیویٹی نہیں کر رہا. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستانی وہاں پر ایک اچھا اپنا امیج اور اچھا امپیکٹ جو ہے وہ بلڈ کر رہے ہیں.
اور وہاں کی کمیونٹی جو ہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہی ہے, وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں اس چیز کو قبول کر رہے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ کہیں کہ نہیں آپ ہمارے کلچر میں جو ہے وہ مخل ہوئے ہیں. اس چیز کے بارے میں اگر آسان لفظوں میں بات کی جائے تو یہ ہے کہ وہاں یو کے اندر بھی میں اسی طرح اپنے اسی نیشنل لباس میں آرام سے گھومتا پھرتا ہوں, اگر کام پہ نہیں ہوں یا کسی میٹنگ میں نہیں ہوں جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے, تو وہ لوگ اس چیز کو پسند بھی کرتے ہیں. عموماً مجھے گورے ملتے ہیں جو بولتے ہیں مجھے بھی بتاؤ یہ کہاں سے ملے گا, یا مجھے سلا کے دو, یا مجھے منگوا کے دو. تو اس چیز کا بھی ہوتا ہے, کافی لوگ پسند کرتے ہیں ہمیں. اچھے برے لوگ ہر کمیونٹی میں ہوتے ہیں, بالکل, لیکن ماشاءاللہ ہماری پاکستانی اوورسیز جو کمیونٹی ہے ادھر انہوں نے ایک اچھا سسٹم بنایا ہوا ہے لوگوں کے اندر ہم پاکستانیوں کے بارے میں اور پاکستان کے بارے میں ایک اچھا امیج بنایا ہوا ہے. تو اس چیز سے بہت خوشی ہوتی ہے جب اس طرح کی بات سنتے ہیں ہم اور دیکھتے ہیں. صحیح. آپ نے جس طرح سے باتیں بتائی ہیں, ہمیں مزید باتیں کرنے کا جو ہے وہ آپ سے شوق چڑھ رہا ہے, لیکن چونکہ وقت کی کمی ہے تو ایک دو سوال میں آپ سے اور پوچھوں گی. ہمارے ہاں جو ایک کلچر کے ساتھ جو ہماری ایک مناسبت ہے یا ہمارا ایک جو تعلق ہے اپنے کلچر کے ساتھ وہ بہت گہرا ہے, یہاں سے ہی شروع ہو جاتا ہے وہ. سو یہاں کا پاکستانی جب وہاں جاتا ہے, وہاں پہ شادی کرتا ہے, وہاں پہ اس کے نسل بڑھتی ہے, تو اس کو وہاں پر ایک فیلنگ آتی ہے, ایک احساس رہتا ہے کہ میری اپنے کلچر سے دوری ہو گئی ہے. اور وہاں پر یہ ایک جنگ ہم نے دیکھی ہے مسلسل, جو نئے بچے ہیں یا نئی جو نسلیں ہیں وہاں ان کے درمیان اور ان کے والدین کے درمیان. سو اس سلسلے میں ہمیں بتائیں کہ کیا آپ جب وہاں پر آگاہی کی بات کرتے ہیں, اسی طرح یہ جو کمیونٹیز آپ نے بنائی ہوئی ہیں, کیا آپ ان لائنز پہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ وہاں کے والدین کو یہ سمجھائیں کہ وہ وہاں کا کلچر قبول کریں, وہاں کے بچوں کو سمجھائیں کہ آپ اپنا جو ہے وہ اپنے والدین کا کلچر جو ہے اس کو قبول کریں؟ میرا جو اوریجنل پروفیشن ہے, میں حافظ قرآن ہوں. بچوں کو تعلیم دینا میری شوق بھی ہے اور میرا پیشن بھی ہے اور میرا شعبہ بھی ہے. تو میرا جو اپنا میتھڈ ہے وہ یہ ہے کہ اگر دو اس طرح کے لوگ ہیں جو بچوں کی پرورش کے اوپر جن کا زیادہ کردار ہوتا ہے, ایک تو ہیں اس کے والدین اور دوسرا ہے جو ان کا استاد ہے. اگر یہ دو لوگ صحیح مل کے ان بچوں کی صحیح پرورش کرتے ہیں کلچرلی بھی اور اسلامکلی بھی, تو پھر وہ بچے اگر زیادہ چانس یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ بچے اپنے والدین کو اس وجہ سے تنگ نہیں کریں گے, کیونکہ پھر وہ سمجھدار ہوں گے. اصل چیز یہ بھی ہوتی ہے نا کہ ہمارے مذہب میں یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ آپ والدین کی عزت کریں, احترام کریں, ان کو خوشیاں دیں جہاں تک دے سکتے ہیں. تو پھر جب یہ چیز بچوں کے اندر ہو تو پھر والدین کے ساتھ کسی قسم کا وہ نہیں کریں گے, ہر بات پہ کمپرومائز کر جائیں گے اپنے امی ابو کے ساتھ, کیونکہ انہوں نے اپنے والدین کو خوش دیکھنا ہے. تو والدین کے لیے یہ نصیحت لازمی ہے کہ انگلینڈ میں میں نے یہ چیز دیکھی ہے, ابھی میں الحمدللہ 300 سے زیادہ بچوں کو پڑھا چکا ہوں وہاں پہ, جن کے اندر پاکستانی بھی ہیں, افغانی بھی ہیں, گوروں کے بچے بھی ہیں جو مسلمان ہوئے ہیں, اس کے علاوہ افریقن کمیونٹی جو ہے وہ تو باعلاج میرے پاس تھی, گامبیا کے لوگ تھے وہ ماشاءاللہ. تو میں نے ایک چیز دیکھی ہے, پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کو کے ساتھ انگلش میں زیادہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ انگلش ٹھیک ہے ہماری وہ نیشنل زبان ہے ادھر کی, ہم اسکول میں بھی سیکھ لیں گے. اگر ہوم ورک کے لیے ضرورت ہے تو ٹھیک ہے آپ بولیں ان کے ساتھ, آپ بات کریں. لیکن اگر گھر میں آپ یہ ایک رول نہیں بنائیں گے کہ گھر میں ہم نے صرف اردو بولنی ہے یا صرف پنجابی بولنی ہے یا جو بھی آپ کی نیشنل زبان ہے وہ بولنی ہے, تو پھر ان بچوں کو آپ کی جو لینگویج ہے وہ نہیں آئے گی. اس کے آگے ایک تھوڑا سا اور پوائنٹ ہے, یہاں پہ پاکستان میں جب اوورسیز پاکستانی آتے ہیں, اگر ان کو اپنی لینگویج میں کمیونیکیشن پرابلمز آئیں, تو جیسے کہ اگر میں جا رہا ہوں گاڑی کا ایک اسپیئر پارٹ لینا ہے, اس کی قیمت ہے 100 روپیہ. اگر میں نے وہاں جا کے بات کی ہے جس طرح میں کر رہا ہوں, وہ مجھ سے 100 روپیہ مانگے گا. اگر میں نے وہاں جا کے انگلش میں اس کے ساتھ بات کی, وہ سمجھ جائے گا کہ باہر کا بندہ ہے, وہ اسی چیز کا 1000 روپیہ ڈیمانڈ کرے گا مجھ سے. مطلب وہ انگریزی بولنا اس کو پھر وہ نقصان میں لے جا رہا ہے. ایک وہ بھی ہوتا ہے, اور دوسرا جو ایک اوورسیز کا ایشو بھی ہے کہ انصاف کے متعلق
جو ہمارے ساتھ یہاں پہ اوورسیز کے ساتھ اوور آل جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، اگر ہمارے بچوں کو یا جو ہماری یوتھ ہے ان کو اپنی زبان نہیں آتی ہوگی تو یہاں پہ ان کے لیے زیادہ مشکل مجھے لگتا ہوگا. وہ سسٹم نہیں سمجھ سکیں گے. اردو پڑھنی لکھنی اگر نہیں آئے گی تو وہ اگر کمیونیکیشن میں مسئلہ ہوگا آگے جا کے کہ وہ کیا مسئلہ ہے اور اس کو کیسے ایڈریس کرنا ہے. یہ چیزیں ساری بالکل زبان کا بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. جی کیونکہ کافی ڈفرینس ہے وہاں کا جو ادارے ہیں، پولیس ہو گئی یہاں کی ہوگی، وہاں کے جو سسٹمز ہیں جو نظام کا ٹوٹلی بالکل ان میں وہاں کے سسٹم میں اور یہاں کے سسٹم میں بہت فرق ہے. وہاں ہم جاتے ہیں اگر پولیس اسٹیشن میں یا کسی بھی اور جگہ میں تو ایک الگ سی فیلنگ ہوتی ہے، ایک الگ سسٹم ہوتا ہے اور ہمیں پتہ ہوتا ہے یہاں سے ہمیں انصاف اب ملے گا. یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں مجھے لگتا ہے ان اداروں میں بہتری لائی جانی چاہیے. او پی ایف ہو گیا، صوبائی محتسب ہو گیا، نادرا والے ہو گئے، یا پھر یہاں تک کہ جو اور اس طرح کے سروس پرووائڈرز ہیں، حکومتی ادارے، ان کے اندر بہتری لائی جانی چاہیے کیونکہ اوورسیز کو یہ چیز بہت زیادہ افیکٹ کر رہی ہے. اور عموماً لوگ بولتے ہیں جی کہ اوورسیز والے بولتے نہیں ہیں. اوورسیز والے مایوس ہیں، اندر سے وہ ٹوٹے ہوئے ہیں کیونکہ انصاف جب آپ کو نہیں ملتا. جیسے کہ ابھی میں جاتا ہوں، آپ کو ایگزامپل کے طور پہ بتا رہا ہوں، میں ابھی اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن جو ہے اس کے آفس میں جاتا ہوں. میں نے اب درخواست رجسٹر کروانی ہے، میں نے ان کو پروف دینے. اب بیسک چیز جو ہے وہ تو پروف کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کیا میں نے پروف دیے ہیں صحیح یا نہیں دیے. اچھا اب میں نے درخواست بھی رجسٹر کروا دی ہے، پروف بھی دے دیے ہیں، بعد میں ان کی ایک جو شک ہوگی نا کہ پیچھے کون ہے، اس چیز کے اوپر آ کے میرا سارا کیس ختم ہو جانا ہے، کچھ نہیں بننا میرا، اور یہاں سے بھی مجھے مایوسی کا شکار ہونا ہے. اگر اس طرح کے ادارے بنے ہوئے ہیں تو ان کے یا تو یہ ہونے ہی نہیں چاہیے تاکہ ہم لوگوں کو ایک جھوٹا دلاسا نہ ملے کہ ہاں جی یہ اس دروازے پہ جائیں، اپنے ان پہ چیزیں کر لیتا ہے. یا تو ہونے ہی نہیں چاہیے تاکہ ہم کو پتہ ہو ٹھیک ہے جی یہاں پہ اس طرح نہیں ملنا، ہمیں چھٹی لے کے جانا پڑے گا. مین ایشو جو اوورسیز پاکستانیوں کا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ وہاں پہ نوکریاں بھی کرتے ہیں، بزنسز بھی کرتے ہیں، جیسے کہ آپ نے بولا ایکسٹینڈڈ فیملیز ہیں ماشاءاللہ، بچے بھی ہیں. اور اب یا تو ہم اپنے فیملیز کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں یہاں پہ، اپنے مسائل جو ہیں ان کا حل تلاش کر سکتے ہیں. وہاں سے ہمیں 1 مہینے کی چھٹی ملتی ہے سال میں اگر ہم کام کر رہے ہیں کسی بھی جگہ میں، تو 1 مہینے میں یہاں آ کے عدالت میں کیس نہیں لڑے جا سکتے. اکثر ایسے دیکھا ہم نے کہ پاکستانی جو آتے ہیں چھٹیوں میں بیچارے ان کی دعوتیں ہو رہی ہوتی ہیں، کہتے ہیں جی ہم تو جا رہے ہیں اپنا فلانا کام کرنے اور ہم نادرا کے آفس جا رہے ہیں اور ہم فلانی جگہ جا رہے ہیں. مطلب پیپر ورک میں ان کا سارا جو ہے وہ ٹائم بھی نہیں ہوتا اور 1 مہینے میں کوئی بھی عدالت آپ کو انصاف نہیں دے سکتی. تو اگر اس طرح کے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ ہمیں سہولت دی گئی ہے کہ آپ غیر موجودگی میں بھی ان کو جو ہے وہ غیر موجودگی میں آپ اپنی شکایت درج کرائیں تو ہمیں پھر انصاف بھی وہاں سے ملنا چاہیے. اور یہ ان کی جو ہے ایک راستہ ہے جو وہ قائم کر رہے ہیں کہ آپ اپنا کوئی بندہ دیں، یہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو بہتر کیا جانا چاہیے. اور ایک اور چیز میں نے یہاں پہ نوٹس کی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے لوگ ہیں، اگر اوورسیز پاکستانیوں نے اپنے والدین کو پیچھے بھیجا ہوا ہے پاکستان کے اندر، کیونکہ جو لوگ بوڑھے ہو رہے ہوتے ہیں ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نہ کرے اگر میرا آخری ٹائم ہے تو میری موت جو ہے اپنی مٹی میں ہو. وہ بھیج تو دیتے ہیں لیکن یہاں پہ پھر بات ایجوکیشن کی آ جاتی ہے. جی ابھی چھوٹی چھوٹی عمر کے لڑکے بوڑھوں کے ساتھ بدماشیاں کر رہے ہیں، زیادتیاں کر رہے ہیں، اور اگر وہاں سے شکایت جا رہی ہے آن لائن پورٹل پہ تو باہر اس بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میری شکایت کا کیا بنا ہے. اس کو جواب یہ ملتا ہے جی کہ ہم سب بیٹھے ہیں ایک کمرے میں اور ہماری صلح ہوگی ہے. یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ وہی بات آ جاتی ہے کہ یہ بولتے ہیں کسی کو آپ پریزنٹ کریں. جب ہم کسی کو پریزنٹ نہیں کر پاتے، جو دوسری پارٹی ہوتی ہے وہ خود ہی جاتی ہے، خود ہی پریزنٹ ہوتی ہے اور خود ہی اپنا ایک طرفہ بیان دلوا کے کیس بند ہو جاتے ہیں. اس چیز کے اوپر بہتری ہونی چاہیے. صحیح. ناصر صاحب میں امید کرتی ہوں آپ نے جو بھی چیزیں بتائی ہیں اس سے بہت زیادہ ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ آگاہی ہوئی ہوگی، خصوصاً وہ لوگ جو باہر جانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ساری چیزیں جو اپنے دماغوں میں رکھیں. اور جو باہر کے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت، انہوں نے یقیناً ناصر صاحب کی باتوں سے جو ہے وہ یہ بات
جانی ہوگی کہ بہت سارے آپ کے لیے ایسے ادارے وہاں پر ہیں جو آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں اور آپ کے مسائل کا حل آپ کو دینے کے لیے ریڈی ہیں۔ ناصر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور ہم اپنے ناظرین کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔